پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے سنا تم چکی بھی بنا لیتے ہو؟ کہنے لگا ہاں چکی بنا لیتا ہوں، ایسی چکی بناؤں گا اب میں آپ کے لیے کہ مشرق و مغرب کے اندر اس کی دھوم ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ بس یہ عمر ہے، اور یہ عمر کس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہے، انصاف کرتے ہوئے اس عالم میں کہ رب کی طرف رجوع ہے، جسم پر لرزہ طاری ہے۔ جب زخمی ہوئے، ایک خبیث شخص تھا ابو اللؤلؤ فیروز مجوس ایران کا رہنے والا تھا، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا مجھ سے میرے مالک یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ کام لیتے ہیں لیکن مجھ سے رقم زیادہ وصول کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تم کیا کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کارپینٹر بھی ہوں اور نقاش جانتے ہیں وہ جو نقش و نگار بناتے ہیں دیواروں پر یا لکڑی پر جو بھی ہے، اس کے علاوہ ایک دو کام وہ اور بھی جانتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے سنا ہے تم چکی بھی بنا لیتے ہو، چکی آٹا پیسنے والی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، یہ جو تم سے پیسے وصول کر رہا ہے تمہاری صلاحیت کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، زیادہ وصول نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے سنا تم چکی بھی بنا لیتے ہو؟ کہنے لگا ہاں چکی بنا لیتا ہوں، ایسی چکی بناؤں گا اب میں آپ کے لیے کہ مشرق و مغرب کے اندر اس کی دھوم ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد عین فجر کی نماز میں حملہ کیا اور جو ہے مصلی پر امامت فرما رہے تھے، فجر کی نماز کا موقع تھا اور اچانک جو ہے آواز بند ہو گئی۔ پہلی صف والوں کو تو پتا تھا کیا ہوا، پیچھے والی صف والوں کو نہیں پتا کیا ہوا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بالکل جو ہے قریب میں تھے، ان کو آگے کر دیا۔ نماز مکمل، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی سی نماز پڑھائی تو دیکھا امیر المؤمنین جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور یہ جو ابو اللؤلؤ جو تھا یہ ایسے چیرتے ہوئے صفوں کو مختلف لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے 12 لوگوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 اسی وقت شہید ہو گئے۔ پھر ایک شخص نے ایک بڑی چادر اس کے اوپر ڈالی، اس کو قابو میں کیا۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے پکڑ لیا تو خود اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلا سوال کیا مجھے مارا کس نے؟ فرمایا ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے۔ مجوسی تھا وہ، مسلمان نہیں تھا۔ فرمایا الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں جو ہے زخمی نہیں ہوں۔ تو زخم دیکھا تو جب پانی پلایا جاتا تھا دودھ تو آنتوں سے باہر نکل جاتا تھا۔ تو اس وقت صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ اب آثار بچنے کے کم ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ عمر چاہتا ہے، اور اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اماں کے پاس جاؤ اور امیر المؤمنین نہ بولنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، اور اماں سے پوچھو کہ عمر جو ہے یہاں پر دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے باپ اور شوہر کے ساتھ جو ہے وہ مدفون ہو جاؤں گی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ انتقال ہو گیا، لیکن عبداللہ ابن عمر کو فرمایا اپنے بیٹے کو کہ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ تھا، میرے لحاظ میں شاید اماں نے اجازت دے دی ہو، تم ایک دفعہ پھر جنازے کو لے کر جانا، جنازہ پڑھانے کے بعد ایک دفعہ پھر اجازت لے لینا، اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ بقیع میں تدفین کر دیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا سامان سمیٹا، ویسے تو وہ حجرے سے متصل ہی تھی، اور اس جگہ کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا، بیٹے کے سپرد فرمایا، وہی تدفین ہوئی۔ تو ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے،
سیدھے ہاتھ پر جو ہے حضرت ابوبکر تھے، الٹے ہاتھ پر حضرت عمر تھے، ایسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طریقے سے ہم بھی مبعوث ہوں۔ اللہ تعالی ہم تینوں کو قیامت میں اسی طرح اٹھائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی مجالس کو، اپنی زندگیوں کو ان شخصیات سے مزین کرو، صرف عقیدت نہ رکھو، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی زندگیوں کو اپنانے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔